والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ میں راستے میں کچھ اور سوچ کر آیا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کروں آپ سے، لیکن یہاں آ کر مجھے یاد آیا کہ ایک موضوع پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں اکثر و بیشتر آپ سب کو یاد بھی ہوں گی۔ تو وہ جو مختصر سا جملہ ہے اس کے درمیانی حصے پر ہم پہلے ایک درس میں یہاں بات کر چکے ہیں، تو پہلا اور تیسرا جو لفظ ہے اس پر میں آپ کے سامنے بس 10-12 منٹ میں مختصر سی گفتگو کروں گا۔ رب اعنی علی ذکرک، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ مدد چاہیے، تیری توفیق چاہیے کہ میں تجھے یاد رکھوں، تیرا ذکر کرتا رہوں۔ وحسن عبادتک، شکر کا لفظ میں چھوڑ رہا ہوں کہ شکر پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اصل شکر کیا ہوتا ہے، صرف زبانی اللہ تیرا شکر نہیں، بلکہ اللہ کی ایک ایک نعمت کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، یہ اصل شکر ہوتا ہے۔ اور جو آخری لفظ ہے وہ حسن عبادتک، اللہ مجھے اس پر بھی آپ کی مدد چاہیے کہ میں تیری عبادت اچھی طرح کر سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے۔ بڑے لوگ تھے، ان کی اپنی کچھ اسسمنٹس تھیں، کچھ تجربات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو انہوں نے تربیت حاصل کی تھی، تو بڑی قیمتی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے، مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول بھی ہوگی۔ دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو ساتھ ہی مجھے یقین ہو گیا کہ میری دعا قبول بھی ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم بڑی لمبی چوڑی 15-20 منٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک لمبی لسٹ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں اپنی ضروریات کی۔ وہ یہ اس دعا کی بات نہیں کر رہے، وہ کہ دل کی گہرائی سے جب ایک، جس کو عام طور پہ عامی زبان میں کہتے ہیں نا، ہوک اٹھتی ہے، وہاں سے جو جب نکلتی ہے اور پھر انسان کے روئیں روئیں پر اس التجا، اس درخواست کے اثرات نمودار ہو جائیں، اس کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے، تو وہ اصل دعا ہے۔ وہ عاجزی، انکساری، ورنہ عن ظہر قلب کی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ وہ الفاظ، وہ عبادت، وہ دعا جس میں انسان کا دل اور دماغ ساتھ نہیں ہے، توجہ کہیں اور ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ویسی قبول نہیں کرتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں رب انی علی ذکرک، کہیں اللہم انی علی ذکرک کے الفاظ، مطلب ایک ہی ہے۔ اب یہ ذکر جو ہے، یہ ایک تو ہر معاملے میں جب بھی کوئی قدم اٹھائیں، انسان قدم روک کر سوچے کہ اللہ کا قانون مجھے اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ اگر اجازت ملتی ہے تو فبہا، اور اگر
یاد آ جائے کہ نہیں یہ تو شریعت میں اللہ کے قانون میں جائز نہیں ہے، تو اٹھا ہوا قدم بھی روک لے۔ جس شخص کا یہ لائف سٹائل ہو جاتا ہے وہ ہر وقت ذکر الہی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ایک بندہ ساری رات عبادت کر کے بھی وہ اجر حاصل نہیں کر سکتا جو کہ دوسرا شخص پوری رات سو کر حاصل کر لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ وہ کر تو عبادت رہا ہے لیکن طریقہ وہ نہیں جو ہم نے دیا ہے، اپنی مرضی سے لگا ہوا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور یہ سویا ہے لیکن یہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سویا ہے۔ وہ طریقہ جی وضو کر کے سوتا ہے، دائیں پہلو پہ سوتا ہے، دعا پڑھ کے سوتا ہے، نیت کر کے سوتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں گا یا کم از کم فجر کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر پڑھوں گا، یہ سارے آداب ہیں اس میں۔ تو جب اس طرح کا عزم کر کے، نیت کر کے، تمنا کر کے سوتا ہے تو یہ بظاہر سویا ہوا ہے، نیند کر رہا ہے، لیکن فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں، کتنا اللہ کی طرف سے۔ تو ایک تو ذکر ہے یہ کہ کہیں قانون وائلیٹ نہ ہو اللہ کا کسی بھی معاملے میں۔ دوسرا ذکر جس کو ہم عام طور پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، مختلف قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر ہے، تبلیغ بھی ذکر ہے، یہ سب اس میں آتا ہے، عبادت میں شامل ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے اذکار، تسبیحات، تلاوت اور یہ تبلیغ یا یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اعضاء استعمال کرتے ہیں نا، یہ اعضاء اللہ کے دی ہوئی ہیں، یہ اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں تو بندہ کیا کرے گا؟ اچھا دل میں ہی اللہ تعالیٰ نہ ڈالے تو بندہ نہیں کرے گا یہ کام۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں پرسنل ایکسپیرینس، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کرو، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، اور خود جب اپنے گریبان میں جھانکتے تو خود وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اللہ کی توفیق ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اب اگر پتہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، بظاہر الفاظ پڑھ رہا ہوں، اب الفاظ رسول اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں اس لیے وہ الفاظ پڑھنے کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا، لیکن جو ان الفاظ کا معنی مفہوم ہے وہ جب تک معلوم نہیں ہوگا تو وہ حاجت پوری نہیں ہوگی، وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ یہ دل و دماغ اس کے ساتھ نہیں، پتہ ہی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہم اعنی علی ذکرک کا مطلب ذہن میں رہے جب فرض نماز کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں کہ میں اللہ سے کس چیز میں مدد مانگ رہا ہوں، کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت تجھے یاد رکھوں، ہر معاملے میں، ہر کام کرتے وقت، لین دین، خرید و فروخت، سیاست، معیشت، جاب، بچوں کے ساتھ ڈیلنگ، گھر والوں کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، کولیگس کے ساتھ معاملات، سب آرڈینیٹس کے ساتھ معاملات، باس کے ساتھ معاملات، ہر چیز میں، کیونکہ شریعت تو پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے نا، اس میں سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ تو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ہر وقت تجھے یاد رکھوں اپنے معاملات میں۔ دوسرا کہ جو تسبیحات ہیں، جو اذکار ہیں، ان کو بڑے خشوع و خضوع، عاجزی، ان کے ساری معنی مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں۔ یہ جو ہم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ روٹین بنائی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے، خوش قسمت ہے، لیکن وہ جو 140 کی سپیڈ ہے نا، وہاں آ کر کوشچن مارک لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ پڑھا تو ذرا ٹھہر کے، غور کر کے، سبحان اللہ، تمام نقائص و عیوب سے اللہ پاک ہے، یہ معنی اپنے تصور میں لا کر
الحمدللہ، اللہ میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ جسم کے اوپر ایک ایک بال جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیری طاقت سب سے بڑی، تیرا حکم سب سے اوپر، تیرا حق سب سے اوپر، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، شکر پر ہم بات کر چکے ہیں، تو آخری لفظ وہ حسن عبادت، اب وہ اس سے ملتا جلتا ہے، یہ جو ابھی میں نے بات کی۔ عبادت ایسی ہو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا حدیث، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کے متعلق بھی۔ اب جو وہ کوالٹی ہے، وہ جو سٹینڈرڈ ہے، وہ جو معیار ہے، وہ تو جو رسول کی نماز ہے صحابی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تو کیا نسبت ہے ہماری، لیکن اپنے تئیں کوشش تو ضروری ہے نا کہ بہتر سے بہتر انداز میں نماز بندہ پڑھے، بحسن عبادت۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں اگر رہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی عمل کرو تو اس کو اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھ کے کرو۔ نماز بھی پڑھو تو سمجھو بس یہ آخری نماز ہے، اگلی نماز سے پہلے پہلے اللہ کے پاس چلے جانا ہے مجھے۔ تو ذرا خیال کریں کہ اگر ایک بندے کے ڈیتھ وارنٹ پر سائن ہو چکے ہوں اور پھانسی گھاٹ میں وہ بندہ بیٹھا ہے اور اس کو جیل کا عملہ قیدی آئیں، آپ کا بلاوا آ گیا اور اگلے 10 منٹ میں آپ کو ہینگ کرنا ہے، اور اس 10 منٹ میں آپ کچھ کرنا چاہیں تو بتائیں۔ اس وقت اگر وہ بندہ کہے کہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دیں، وہ کیسی پڑھے گا؟ 17واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم غافلون۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہم عام طور پہ والدین بچوں کو سمجھا، بیٹا تمہارا کل پیپر ہے، پرسوں تمہارا ٹیسٹ ہے، تم ابھی کرکٹ کھیل رہے ہو۔ اب یہ مطلب سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو وہ حسن عبادت، ایک ایسی عبادت جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث بیان کر کے اس پر چند نکات اور بات ختم کرتا ہوں۔ ما من عبد ينصرف من الصلاة وما كتب له الا عشرها او تسعها او ثمنها او سبعها او سدسها او خمسها او ربعها او ثلثها او نصفها۔ بعض اوقات بندہ اللہ اکبر سے نماز شروع کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز پڑھتا ہے، اور اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پورا ثواب ملے گا، 100%، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج جب ہونے لگتا ہے تو بعض اوقات 9 حصے ڈیڈکشن ہو جاتی ہے، صرف 10واں حصہ مل رہا ہوتا ہے اس کو۔ بعض اوقات 9واں حصہ، بعض اوقات 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، بعض اوقات 50-50 آدھا۔ اب اللہ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اتنا عادل منصف بادشاہ، دنیا اس انصاف کو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر کانٹا، یہ کمپیوٹرائزڈ کا لفظ ہمارے پاس آخری لفظ ہے، اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ کمپیوٹرائزڈ، یہ لفظ چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نظام عدل کی ایکوریسی کو ناپنے کے لیے۔ تو وہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بندے کا جناب 9 حصے کٹوتی ہو گئی، صرف 1 حصہ مل رہا ہے، اور پھر تو اب وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی احادیث ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ذرا غور کریں اپنی نماز پر کہ آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں نماز میں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ بلکہ وضو سے دیکھ لیں نا، وضو ہی کتنا ہم اہتمام کے ساتھ صحیح کرتے ہیں، وضو میں کتنی غلطیاں کر کے آ رہے ہوتے ہیں، نیت ہی میں کتنا فطور ہوتا ہے۔ عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں یا آدھا گھنٹہ ریسٹ کی نیت سے آ رہے ہیں؟ امام صاحب کو حاضری لگوانے کے لیے آ رہے ہیں یا
کوئی اور مقصد ہے؟ یہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ساتھ. شیطان تو ہر طرف سے گھیرتا ہے نا، شکار کرتا ہے. اور اس کے بعد نماز میں کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، صف بندی ٹھیک نہیں ہے، پھر جو عبارت پڑھ رہے ہیں اس کا معنی مفہوم پتہ نہیں ہے، اس میں سپیڈ ایسی ہے، غور و فکر ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں کہ اس کے اجر و ثواب میں کٹوتی ہوتی رہتی ہے، کٹوتی ہوتی رہتی ہے. اور ایک بڑی ہی الارمنگ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سلام پھیرتا ہے اور فرشتے اس کی نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں، لے جاؤ نماز ہے. الیاذ باللہ، اللہ ایسی نماز سے ہمیں پناہ میں رکھے کہ جو اس طریقے سے ریجیکٹ ہو جائے. تو میرے بھائیو، جب ہم اللہ سے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کا معنی مفہوم اگر دل میں رکھ کے مانگیں گے نا، انشاءاللہ پھر اگلی نماز جب پڑھیں گے تو وہ حسن عبادت والی بھی ہوگی، اور اللہ ذکر کا والی بھی ہوگی، اور شکر کا والی بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری عملی زندگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق دے. روزی حلال یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے. بڑی چھوٹی سی حرکتوں سے ہم اپنی روزی حرام کر لیتے ہیں، اور حرام کا لقمہ اگر پیٹ کے اندر ہے، مانگتا رہے دعائیں، تہجد پڑھتا رہے، ہر سال حج عمرے کرتا رہے. کراس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث واضح موجود ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. بندہ ریڈی لگاتا ہے، تنخواہ پہ کام کرتا ہے، مل چلاتا ہے، کچھ ٹاپ ٹو باٹم سب کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک ایک لقمہ میرا حلال کھاؤ، اور اس کے بعد میرا ایک ایک قدم نبی کی سنت کے بعد. یہ کیا ہوا ہے یہ اس وقت جو ملک کے ساتھ ہے، اور ہم سب لمبی لسٹ لے کے بیٹھے ہیں اپنی پریشانیوں کی. یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ادھر سے آواز آتی ہے ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. دوسری آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ تمہارے اپنے کرتوت ہے. ہمیں سے کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری نماز اس میرٹ پر ہے؟ نہیں کر سکتا، میں تو نہیں کر سکتا. تو ہمیں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 100% اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح ہوں جس طرح رسول اللہ نے سکھایا تھا؟ ہمیں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل اسی طرح ہوں جس طرح رسول اللہ کی تعلیم ہے؟ تو ان لوگوں کو تو پارلیمنٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور ان کو تو بعد میں ہم لائیں نا، شروع تو یہاں سے کریں. اور تبدیلی بھی یہاں سے آتی ہے، انقلاب بھی یہیں سے آتا ہے، اور کامیابی بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہم تیرے عاجز، کمزور، ناتوان، گناہ گار بندے، پل پل پہ تیرا قانون توڑنے والے، تیری نافرمانیاں کرنے والے. اللہ اپنے بدعمالیوں پر، اپنے کرتوتوں پر اللہ ہمیں اعتراف بھی ہے، شرمندگی بھی ہے. پروردگار اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری معافی کا اعلان فرما. اے اللہ، اس وقت جن پریشان کن حالات میں ہم پھنس چکے ہیں، بلا شبہ یہ تیری طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ نکلنے کی سبیل پیدا فرما. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، جس کی اولاد نہیں ہے تجھ سے اولاد مانگتا ہے، تو اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جس کے پاس اولاد ہے اللہ، اس اولاد کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دے.
اے اللہ جس کے پاس روزگار نہیں ہے اس کو حلال روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہر عمل میں ہمیں اپنی توفیق سے نواز دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حاجی عتیق باڑی صاحب اور دیگر بزرگ ہمارے رشتہ دار، احباب، اساتذہ جو بھی دین پر، ایمان پر، نیکیوں پر فوت ہوئے، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں، ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، اے اللہ ان کی کمہ کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ والدین جنت ہیں، تیرے نبی نے فرمایا ان کے قدموں میں جنت ہے، اولاد کو یہ جنت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں بیان کریں یا نہ کریں تو خود جانتا ہے۔ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری ایک ایک پریشانی کو دور فرما، ہماری رہنمائی فرما کہ ہم کیسے ان پریشانیوں سے باہر نکل آئیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم